وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یونس آیت نمبر 57، 58، 59 اور 60. یاد رکھیں جو ایمان کے لیے بنیادی عقائد ہیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، قرآن پاک ہے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے تاکہ کسی مسلمان کا عقیدہ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بھی متزلزل نہ ہو، کمزور نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی 100% امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. پیچھے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہو گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ذکر فرما رہے ہیں، حقانیت بیان فرما رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں. یاد رکھو قرآن پاک انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے. بلکہ آگے سورہ جن مستقل صورت، لیکن خطاب کیا گیا ہے الناس، انسانوں کو. وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے یہ اعلیٰ ہے، جنات اس سے کم درجہ رکھتے ہیں، لیکن شامل اس میں سارے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو جب بندہ تقریر کرتا ہے تو عام لفظ بولتے ہیں سامعین محترم، حالانکہ بعض اوقات عورتیں بھی سن رہی ہوتی. سامعین محترم کا معنی ہوتا ہے مرد، سننے والے مرد حضرات، لیکن عورتیں اس میں شامل. جینٹل مین کہتے ہیں نا، اس میں عورتیں بھی آ جاتی. تو یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تحقیق تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں موجود ہیں. دو لفظ بولے اللہ پاک نے، موعظہ، نصیحت. آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بات ہے کہ کسی سے حضرت کو نصیحت فرما، کوئی نصیحت فرما دے تو اللہ پاک نصیحت کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس نصیحت بھیج رہا ہوں. قرآن پاک جو پورا نصیحت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر نصیحت کرنے والا کون ہو سکتا؟ بات تو ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. تو فرمایا تمہارے پاس نصیحت آئی ہے میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے. صدور صدر کی جمع ہے. صدر کہتے ہیں عربی زبان میں سینے کو، الم نشرح لک صدرک، قرآن پاک میں آتا ہے. سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن شفا ہے.
اس میں کفر، شرک، بدعت، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، عجب، یہ ساری بیماریاں یہیں پر ہیں، اور ان کا علاج قرآن پاک ہے۔ بندہ اس کو پڑھے، اس پہ عمل کرے، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ باقی جسمانی بیماریاں وہ بھی ہیں، ان کے لیے بھی قرآن شفا ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں، لیکن اثر جو ہے وہ روحانی ہے۔ آج ہم نے روحانی چھوڑ دیے ہیں اور جسمانی کے لیے قرآن سے فائدہ لے رہے ہیں، فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ روحانی بیماریاں بھی دور کی جائیں۔ آج ہمارے دل بھرے ہوئے بغض، کینے سے، عداوت سے، دشمنی سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، یعنی عجیب ہماری حالت اندر کی ہوئی پڑی۔ جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ بڑا عجیب ایک واقعہ آتا ہے ترمذی شریف کے اندر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو ایک گاؤں سے گزرے، ان کو کہا بھی اس طرح ہم مسلمان ہیں، سفر سے آ رہے ہیں تو کھانے پینے کا سامان نہیں، ہمیں گزارے لائق تو اس چیز دے دو کہ چلو گزارا کر دیں، جاؤ جاؤ تم تو مسلمان ہو۔ اس طرح مسلمانوں کا تھا صابی، وہ کافر اپنی بولی کو، ہم کو کچھ نہیں دیں گے۔ صحابہ چاہتا ہے تھوڑی دور گزرے، ابھی گئے تھے کہ پیچھے سے بندہ بھاگتا ہوا آیا، اور بات سنو بات سنو بات سنو، کیا ہوا؟ ہمارا جو گاؤں کا چودھری ہے اس کو سانپ نے کاٹ دیا، یا بچھو نے ڈس لیا ہے، تو پھر کیا کرے؟ کوئی آپ کو بندہ ہے جو اس کو دم کر دے آ کر؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن مالک ان کا نام تھا، ہاں ہاں میں دم کر لیتا ہوں، او یار مہربانی، دم کروں گا لیکن 30 بکریاں دوں گا۔ دم کرنے کا ہدیہ کتنا ہے؟ 30 بکریاں، قرآن احادیث میں واقع ہے 30 بکریاں دوں، یار 30 دے دیں گے آرام تو آ جائے۔ میں جا کے دم کیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کو کسی نے کچھ کیے نہیں ہوتا، کاٹا ہی نہیں ہوتا، ایسے آرام ہو۔ اللہ کے بندو، صحابہ کا جو ایمان و یقین تھا ہمارا وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہو سکتا ہے ہمارا؟ ہماری تو حالت ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کی ذات پر ان کا کتنا مضبوط ایمان بنا ہوا تھا۔ واقعہ مشہور سنا نہیں؟ صحابی کو ایک تیر لگا ہوا ہے جسم میں، ویسے تیر نکالنے درد ہوتا ہے، فرمایا مجھے نماز کی نیت باندھنے تو پھر نکالے۔ جب میں نماز کی نیت باندھوں گا تو میں اس طرح اللہ کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہو جاؤں گا، مشغول، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی ایمانی حالت۔ ہم تو نماز پڑھتے ہوئے پوری مسجد کا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر دم کیا، آرام آ گیا، بکریاں لے لی۔ جب واپس آئے تو مشورہ کیا کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے پہلے پوچھ لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا حضرت اس طرح ہم نے کوئی بکریاں دی ہیں دم کر کے، تو کیا گنجائش ہے؟ فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی مجھے دو، اللہ کر۔ اللہ کے محبوب نے اس میں سے اپنا حصہ مانگا تھا، اس لیے پتہ چلا کہ یہ بالکل جائز ہے، حرام نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ نے کیا دم کیا تھا؟ حضرت آپ سے سنا تھا ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ شفا بھی، بس میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ جب آپ نے شفا کہہ دیا باقی رہ گیا، انہوں نے آرام دے دیا۔ تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ جس بیماری کے لیے دم کرو قرآن شفا ہے۔ آرام نہیں آتا، اس میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا ہمارے اندر کمی ہے، قرآن میں کمی ہے، نیاز باللہ مانا۔ قرآن تو اب بھی وہی ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھی۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن پاک شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ ہدایت، رحمت مومنوں کے لیے۔
لیکن اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں، 100 میں سے یا ہزاروں میں سے ایک مسلمان کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ہمارے گھروں میں سب کچھ پڑا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈیلی ایک صفحہ پڑھ کر ایک پیج پڑھ کے کہیں قرآن میں کیا کہتا ہے، سمجھیں اللہ کیا حکم دیتا ہے۔ اردو میں ہے نا، کوئی اور زبانوں میں تو نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں نہیں، بہت کم گھروں میں ہے۔ جہاں بچی کو ہم جہیز میں دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، وہاں بیٹی کو قرآن کی تفسیر بھی تو دے سکتے ہیں کہ میں بچی کو ہم قرآن عربی قرآن وہ دے دیتے ہیں، اور نسخہ وہ تو پہلے ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کو تفسیر 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے تاکہ بچی کبھی فارغ ہو بیٹھ کے قرآن کو پڑھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بہدن و رحمہ، یہ رحمت ہے، تمہارے گھر میں پڑھا جائے گا تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی۔ لیکن اب اس پہ یقین کون کرے؟ اگر اس پہ ہمارا یقین ہو، ہم بچوں کو سب سے پہلے اٹھ کے قرآن پڑھائیں، ارے کام چھوڑو قرآن پڑھو گے، لیکن کوئی نہیں۔ ابھی 7 بجے گے، دنیا بچے اسکولوں میں پہنچے ہوئے ہوں، اور مدرسوں میں واپس آ کر رات کو آدھا گھنٹہ ٹیوشن ہے، پڑھنے نہیں کرنا پڑنا۔ یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی چاہیے، ہمارا ایمان اس پہ کب بنے گا؟ دوسروں کو تو ہم روتے ہیں، ہم کہاں پہنچے ہوئے؟ میرا اگر یہ ایمان ہو کہ قرآن رحمت ہے، میں سب سے پہلے گھر میں اٹھ کے بچے کو قرآن پڑھوں، خود قرآن پڑھوں، باقی سارے کام بعد میں، آپ مجھے رحمت لے لیں۔ ایک بندے کی عجیب بات سن، وہ کسی فیکٹری کا مالک تھا، اور عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھنے اپنی فیکٹری میں نماز پڑھتا تھا، تو مغرب تک کمرے میں بند رہتا، موبائل باہر رکھ دیتا، چوکیدار سے کہہ دیتا جو فون ہے بس کو مجبور کرے اس کو بتا دینا، ورنہ ایک دو کھانے چھوڑ دیا کرو، پھر بعد میں دیکھ لیں۔ تو اس کے استاد جو تھے ان کا فون چلا گیا، وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب بات ہوئی بھی پھر بات کیا نہیں کی، اس نے کہا کہ میں نے عصر سے مغرب تک کا وقت اللہ کو دیا ہوا ہے، اس وقت میں کسی کو نہیں ملتا، عصر پڑھتا ہوں پھر قرآن لے کے بیٹھ جاتا، آدھا پارا ایک پارا جتنا پڑھا جاتا پڑھتا ہوں، پھر ذکر اذکار تسبیحات میں لگا رہتا ہوں، مغرب پڑھ کے پھر میں دوبارہ اپنی فیکٹری کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ حقیقت ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ وہی کرے گا نا جس کو اس پر پورا پورا ایمان ہوگا کہ میں اس کو پڑھوں گا تو مجھے اللہ کی رحمت ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر ہے قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، حالانکہ تو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس کے لفظ جاتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، دوسرے بارے میں آتا ہے قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں متقیوں کے لیے ہدایت کا ذکر ہے۔ ھدی للناس بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو کہیں ھدی للناس ہے، کہیں ھدی للمتقین ہے، کہیں ھدی للمؤمنین ہے۔ بڑی عجیب مثال دی، فرمایا توجہ، فرمایا کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے باہر ٹرانسفارمر رکھا جاتا ہے، 500 گھر ہیں اس گاؤں میں۔ اب اس ٹرانسفارمر میں 500 گھروں کو بجلی دینے کی وہ کیپیسٹی موجود ہے، طاقت موجود ہے، رکھا گیا۔ اس کے قریب جو لوگ گھر ہیں، ابھی انہوں نے اس کا نوٹ جمع نہیں کرایا، مہینہ گزر گیا، 6 مہینے، سال گزر گئے، لیکن اندھیرے بیٹھے ہوئے، اور جو سب سے آخری گھر ہے اس نے نماز اور جمع کرا دیا، اس کا بجلی کا کنیکشن چل پڑا، جو ٹرانسفارمر یہاں پڑا ہے، یہ پورا گھرانہ جو نزدیک کا سب اندھیرے بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے گھر میں روشنی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس نے اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ لیا ہے، اس لیے اس کو روشنی پہنچ گئی ہے۔ یہ ہے قریب لیکن ان کا کنیکشن نہیں جڑا تو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن مومن کلمہ پڑھنے والے یہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، کنیکشن جوڑ لیتے ہیں،
اس لیے ان کے لیے پھر یہ ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے، ان کے لیے بھی ہے، لیکن جب وہ اس کے ساتھ کنیکشن جوڑے۔ بلکہ ایک بات میں نے یاد آپ کو پھر سنائی کہ ہمارے کچھ علماء ہالینڈ میں دورے پر گئے تھے، تو وہاں لائبریری میں گئے، تو لائبریری میں کیا دیکھا کہ یہودی بیٹھا ہوا ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اسٹڈی کر رہا ہے، درمیان میں قرآن کھلا ہوا ہے انگلش میں ترجمہ اس کا۔ کہتے ہیں ہم نے جب اس کو دیکھا، ہم نے کہا یہ قرآن درمیان میں رکھا ہوا ہے اس نے، باقی ساری دوسری کتابیں پڑھی، خیر کچھ کہا نہیں۔ جب وہ فارغ ہوا ہم نے کہا یار یہ کیا ہے، آپ مسلمان سے کہا نہیں میں یہودی، تو یہ قرآن پاک درمیان میں رکھا ہوا، اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے ہے صرف، یہ پوری دنیا کے لیے ہے قرآن ہدایت، جو چاہے اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میں فزکس پڑھاتا ہوں، یہ میرے پاس ساری فزکس کی کتابیں پڑھی ہوئی، جہاں مجھے کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو فوراً قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی فزکس قرآن سے حل کرنا ہے، ہر چیز ملتی ہے قرآن سے، لیکن بات تو صرف یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی۔ تو قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے ان چیزوں کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنا فضل دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت دی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا فضل اللہ، اللہ کے فضل سے ایمان مراد ہے، اسلام کی دولت مراد ہے، اور برحمت ہی اللہ نے رحمت دی، ابھی رحمت للمومن کہا گیا ہے، اس سے قرآن پاک مراد ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اور خوشی پگڑے ڈالنے کا نام نہیں ہے، باجے آ گئے جی اور ٹک ٹک ہو رہی ہیں تو یہ خوشی، یہ تو تماشا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ خوشی اس بات کا نام ہے اکیلے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر ہمت ہو دو نفر شکرانے کے بعد، یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ دولت دے دی۔ اور سمجھو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ یاد رکھو دنیا اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان کو بھی جن سے محبت نہیں کرتا۔ کافروں سے اللہ کو کیا محبت ہے؟ پورا قرآن ہم بار بار پڑھتے ہیں کافر جنت میں جائیں گے، کافر جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے۔ ان کے پاس جو کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو ان کا ڈنڈے کا مار لے کے استعمال کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو دنیا اللہ ان کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت، اور ان کو بھی جن سے اللہ کو محبت نہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہے۔ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تجھے ہمارے ساتھ میں تعلق ہے، تیری محبت ہمیں حاصل ہے، تبھی تو نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت عطا کی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کی نشانی کیا ہے کہ میں مومن ہوں؟ بڑی عجیب بات فرمائی اللہ کے نبی، فرمایا جب آپ اچھا کام کرو اور آپ کو خوشی ہو، اور برا کام آپ سے اگر ہو جائے تو پھر آپ کو تکلیف ہو، یار ایسا کیوں کر لیا میں، اپنے طور پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اچھا ہو اللہ کا شکر، تیرا شکر ہے تجھے یہ دولت نعمت دے دی، برا ہو گیا پھر پریشانی ہو نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا انت مؤمن، اگر تیری یہ کیفیت ہے پھر تو ایمان والا ہے، ایمان کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے فضل یعنی اسلام اور ایمان کی وجہ سے،
وبرحمتہ قرآن کی وجہ سے خوش ہونا چاہیے۔ آج ہمارا بچہ میٹرک کر جائے پھر بی اے کر جائے ہم آسمان پہ پہنچے ہوتے ہیں، وہی ہمارا بچہ ناظرہ پڑھ جائے تو ٹھیک ہے پڑھ لیا پھر کیا ہو گیا، اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہمارا مدرسہ ہے وہاں بچے حافظ ہو جاتے ہیں، پورا قرآن حفظ کر جائے تب بھی ماں باپ اتنے کنجوس ہوتے ہیں وہ ان کی خوشی کا تو بیچارے نہیں، یعنی ہے نہیں دل میں طلب ہی نہیں بے قرآن بھی بدولت ہے یار میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، میں اس کے استاد کے لیے کوئی خدمت کر دوں، چلو اس کی کلاس والوں کے لیے میں کوئی انتظام کر دوں۔ آپ حیران ہو میرے پاس بچے نے قرآن ناظرہ پڑھا آن لائن لندن میں رہتا تھا، اس کی والدہ نے کہا جی میں نے آپ کے مدرسے میں آ کے خوشی کرنی، وہ پھر ہمارے مدرسے میں نعمانیہ میں لندن سے پھر یہاں رہی آ کر اس نے اپنے فور طلباء کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ دیکھو اس کے اندر ناظرہ قرآن پڑھنے کی اتنی ویلیو ہے، کہاں سے چل کے ہزاروں لاکھ روپے کا ٹکٹ لگا کے خوشی کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں وہاں بچے پڑھتے ہیں بیچارے، سپارہ ختم ہو کچھ نہیں۔ ایک ہمارے دوست آپ جو عالم بنے ہوئے ہیں، اس کے والد کی یہ نشانی تھی، وہ عجیب عادت تھی، کہتا جب میرا پارا ختم ہوتا تھا میرے ابا جی فوراً نیا سوٹ لیتے تھے اور ڈبہ مٹھائی کا لے کے استاد کے گھر پہنچ جاتے۔ یہ کس بات کا؟ وہ جی میرے بچے کا پارا آنا شروع ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں تو یہ اس کے لیے مبارک دینے آیا، ہر پارے پر نیا نیا سوٹ لے کے دے رہے ہیں، یہی گرواڑا پورے کو آ گیا، اور آج وہ بچہ جو ہے وہ عالم بن کے کام کر رہا ہے۔ اللہ دیتا بھی ہے نوازتا بھی ہے۔ جب ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے، ہمارے کو تو پتا ہے نا کہ تیرے دل میں قرآن کی کتنی قدر ہے یا قرآن کی کتنی اہمیت ہے، تو فرمایا اس وجہ سے خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، فرمایا یہ قرآن بہتر ہے اس دولت سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسی لفظ کو بندہ سمجھ لے، بندہ قرآن کو چھوڑ کے کہیں جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ قرآن بہتر ہے مما یجمعون، جو کچھ یہ دنیا جمع کرنے کی، پیسہ دولت کاروبار وسیع سے وسیع ہوتے جا رہے ہیں، ایک مل دو چار پانچ چھ اور لگی جا رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سارا کچھ کر لو، هو خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو قرآن اس سے بہتر۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجیے مجھے بتلاؤ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے۔ آسمان کی طرف سے بارش آتی ہے، پھر نکلتے ہیں پھل سبزیاں وغیرہ وغیرہ، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اس سے بعض کو حرام بنا دیتے ہو بعض کو حلال کر دیتے ہو اپنی مرضی سے، جس کو دل چاہا حلال جس کو دل چاہا حرام۔ آج کافر کیا کرتے ہیں، یعنی جانوروں میں سب کچھ کھا رہے ہیں۔ ہمارے وہ یہ جو چودھری کا کالم آتا ہوتا ہے اخبار میں، کہتا پتہ نہیں کس ملک میں ہم گئے تو کھانا لگ گیا ٹیبل پر، انہوں نے اس کو بلایا، وہ جو کھانا لگا رہا تھا بیٹھے، یار یہ ہے کیا، گوشت پڑا ہوا تھا، صدر صاحب نے کہا بلی ہے، بلیاں پکی ہوئی، وہ کہتا تھا خدا کا پاک اور بلیاں کھلاؤ گے، کہتا میں سبزی کوئی سبزی لا کے دو گے، ان کو پرواہ نہیں کھاتے۔ تو خیر اللہ کہتا تم اس سے خود ہی حرام حلال یہ کیا ہے؟ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ کائنات میں مسئلہ یاد رکھو، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو حلال حرام کا اختیار ہوتا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کو بھی اختیار نہیں ہے۔ دو دلیلیں یاد کر لو، قرآن پاک میں آتا 28ویں پارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے بارے میں جو مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اپنے لیے شہد کو حرام کر دیا، کیا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں، قسم اٹھا دی، اللہ کی قسم میں شہد نہیں کھاؤں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے کیسے حرام کر لیا ہے؟ تو صحیح نہیں ہے، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ پہ میں فرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی قسم توڑو، شہد کھاؤ اور قسم کا کفارہ دو۔
یعنی اللہ کے نبی نے پھر شہد کھایا، پھر قسم ٹوٹ گئی، اس کا پھر لوگوں میں کفارہ دیا۔ پیغمبر اگر قسم کھا رہے ہیں، اللہ کہتا نہیں کھاؤ شہد، اور آگے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ ابو جہل کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا جویریہ، مسلمان تھا، تو حضرت علی کے دل میں آیا کہ میں اس کے ساتھ بھی شادی کرتا ہوں، دو بیویاں ہو جائیں گی۔ یہی خبر پہنچ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جویریہ کے ساتھ شادی کا سوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے بلا لیا، علی جی مجھے اس طرح آپ کے بارے میں خبر پہنچی، آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ جی حضرت۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کرو، میں روکتا نہیں آپ۔ اور ساتھ ہی کہا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام کیا میں اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ آپ کرو، لیکن ایک میں گزارش کروں گا، فاطمہ کو اپنے گھر سے فارغ کرو۔ کیوں؟ فاطمہ میری بیٹی ہے، اس کے مزاج کو میں جانتا ہوں، اس کا مزاج ان بچیوں اور عورتوں کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا، مجھے تکلیف ہوا کرے گی، فاطمہ کو فارغ کرو، ٹھیک ہے کر لو شادی۔ یعنی پہلے یہ سمجھا دیا کہ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ متعلق حضرت پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک فاطمہ میرے نکاح میں ہے میں کسی سے یقین نہیں کروں۔ پھر فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے اور عورتوں سے شادیاں کی، ان کی زندگی میں نہیں کی۔ تو خیر مسئلہ سمجھ آیا کہ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، میرے محبوب آپ فرما دیجیے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس کو چاہو حلال بناؤ جس کو چاہو حرام؟ کافر بناتے تھے نا، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ نہیں۔ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ کے بارے میں تم جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے ہی، حلال حرام کہہ دی ابھی اللہ نے ایسے کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ اللہ کی اولاد ہے، کافر کہتے ہیں ابھی یہ 25 دسمبر کیا ہوا؟ 25 دسمبر کو عیسائیوں نے جو دن منایا ہے وہ تو ظالم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے کا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے، بندے۔ عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے، عیسائی تو ایسا نہیں تو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے۔ قرآن پاک میں آتا ہے مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا اچھا یہ اللہ کے بعد اللہ کی اولاد ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، قرآن پاک میں آتا ہے مشرکین مکہ ظالم کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرشتے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا گمان ہے، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ جب قیامت کا دن آئے گا پھر کیا کہیں گے یہ لوگ؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمام لوگوں پر، ہم پر بھی فضل ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت ہے، اللہ کا فضل اور کیا ہے؟ فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ شکری میں لگے ہوئے ہیں، نہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے ہاتھ پہ رحم فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے بارے میں ہمیں اپنا یقین ایمان درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں جیسے ہماری اولاد کی سکول کی تعلیم کی فکر ہے، اس سے زیادہ
قرآن پاک کی تعلیم کی فکر پیدا فرما۔ ہمارے بچے سکول نہ پڑھیں ہم پریشان ہوتے ہیں، قرآن نہ پڑھیں ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے حال پہ رحم فرما یا رب العالمین۔ ہماری اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک، آپ جس کو منتخب کرتے ہیں اسی کو ہی قرآن پاک کی دولت سے نوازتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بچیوں کو اس عظیم دولت کے لیے منتخب فرما یا الہ العالمین۔ قرآن پاک کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما، اس پر اپنا یقین صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے اندر کمی کوتاہی کمزوری ہے مولا اس کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین۔